السلام علیکم ناظرین، ذوالفقار رہا تھا آپ سے مخاطب ناظرین. دو اہم ترین ایشوز پہ آج مجھے بات کرنی ہے. ایک ایشو افغانستان سے ریلیٹڈ ہے، دوسرا پاکستان سے ریلیٹڈ. پاکستان سے ریلیٹڈ جو ایشو ہے وہ 14 اگست کے دن کراچی میں خون کی ہولی کھیلی گئی. اور یقین جانیں کہ یہ 14 اگست کا جو دن ہے یہ ہر پاکستانی کو جان سے اس لیے عزیز ہے کہ اس دن پاکستان بنا تھا. لیکن اس دن دشمن بھی ہماری طاق میں لگا رہتا ہے کہ وہ پورا اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے. جس طرح اس دفعہ دشمن کو اللہ تعالیٰ نے شکست دی، ہمارے دشمن کو، یعنی 15 اگست اس کی آزادی کا دن تھا، تو افغانستان کے اندر اس کی تمام جو انویسٹمنٹ تھی، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 400 پروجیکٹس انڈیا نے وہاں پہ بنائے تھے، جس میں 4-5 بڑے ڈیم بھی تھے، پارلیمنٹ کی بلڈنگ بھی تھی، اور بھی بہت سارے پروجیکٹس تھے جو بی او ٹی سسٹم کے تحت بنائے گئے. تو وہاں پہ ظاہر ہے ان کی ایک شکست ہوئی، اور بری طرح شکست ہوئی کہ جتنی انویسٹمنٹ تھی وہ ڈوب گئی. تو اس کا بدلہ لینے کے لیے انہوں نے 2-3 حرکتیں کی 14 اگست کے دائیں بائیں. ایک تو 14 اگست کے دن کراچی کو خون کی ہولی کھیلی گئی. پھر محرم کے دوران نامی 10ویں کے دن بھی چھوٹے چھوٹے واقعات ہوئے. بہاول نگر کے اندر ایک دھماکہ کیا گیا. یہ ساری چیزیں اس طرح ہائی لائٹ نہیں ہوئیں جس طرح مینار پاکستان کا واقعہ ہائی لائٹ ہو گیا. تو عام آدمی یہ گلہ کر رہا ہے کہ ایک خاتون جس کے کریکٹر کی بہت ساری چیزیں بھی سامنے آ گئیں، جس کے معاشقے بھی سامنے آ گئے، پرسنل لائف بھی آ گئی، اس کی سٹینڈنگ بھی آ گئی، اس کی خواہش بھی آ گئی، اس کا پاپولیرٹی اور ہائپ لینے کے لیے جو حرکتیں تھیں وہ بھی سامنے آ گئی. تو دوسری طرف یہ جانیں چلی گئی، یہ معصوم سے بچے اس ملک کے اوپر قربان ہو گئے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے. تو ان کی خبر کو بھی اگنور کر دیا گیا، اور وہاں پہ جانے کے لیے نہ پرائم منسٹر صاحب کے پاس وقت ہے، اور نہ صدر پاکستان جو کراچی سے تعلق رکھتے ہیں وہ تشریف لے کے گئے. اور وہ میرے پٹھان بھائی جس طرح جنازے رکھ کے بیٹھے رہے، جس طرح اس کے بعد انہوں نے بڑے دل سے، دکھی دل کے ساتھ اس پہ گفتگو کی، یقین جانیے جو پشتو سمجھتے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کس کرب سے خاندان گزر رہے ہیں، اور آخر ان کا جرم کیا ہے. وہ پوچھ رہے ہیں کہ ہم کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کریں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی. اور وہ ریاست پاکستان کے بڑوں سے سوال کر رہے ہیں کہ بھائی مینار پاکستان کے ایشو کے اوپر تو پرائم منسٹر صاحب آپ کو بھی چین نہیں آ رہا، نیند نہیں آ رہی. چیف منسٹر پنجاب نے بھی لاہور سے بڑے زبردست قسم کے جو آفیسر تھے، ساجد کیانی جیسے، ان کو بلی چڑھا دیا، صرف اس لیے کہ 400 مشکوک لوگ تھے، اور ایک خاتون تھی جو خود دعوت دے رہی تھی سب کو کہ آؤ میرے ساتھ شگر کرو، میلے کرو، میرے ساتھ پارٹیاں کرو، اور خود وہ فلائنگ قصے دے رہی تھی. اس خاتون کے معاملے میں 400 لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے. یہ الگ بات ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ اس میں پولیس والوں کی، چھوٹے جو پولیس والے ان کی لاٹری نکل آئی ہے کہ 400 لوگوں میں سے کتنے کو انہوں نے پکڑا، مشکوک لوگوں کو کتنوں کو چھوڑا، کس سے پیسے لیے. وہ ایک الگ سے دکانداری شروع ہو گئی. ساجد کیانی صاحب کی میں نے بات کی، وہ چیف منسٹر صاحب نے ان پہ ایک کھلا یا غصہ نکالا ہے. وہ 2-3 اور وجوہات تھی. ایک وجہ تو ملک اسد کھوکھر صاحب کے شادی، جو ان کے بیٹے کی شادی تھی جہاں پہ ان کے بھائی مرڈر ہو گئے، اور چیف منسٹر صاحب وہاں موجود تھے، تو وہاں پہ فائرنگ ہوئی. سیکورٹی ایک لیب، چیف منسٹر صاحب سمجھ رہے تھے اس کو، یا کچھ اداروں نے کہا یہ بہت بڑا سیکورٹی لیب سے، حالانکہ وہاں پہ بھی جس طرح کے حالات، جس طرح کا مجمع، جس طرح کے لوگ تھے، وہاں پہ ایک ڈی ایچ ای آپریشن کیا کر سکتا تھا. وہ خیر غصہ گلا بھی تھا چیف منسٹر صاحب کو. پھر ایک اور غصہ یہ تھا کہ ایک طرف چیف منسٹر صاحب نے ہنگامی لینڈنگ کی لاہور میں، تو وہاں پہ ڈی جی آپریشن لیٹ پہنچے یا نہیں پہنچے. تو چلو وہ دونوں تینوں واقعات اکٹھے ہو گئے، تو انہوں نے اس لڑکی کے آڑ میں ان کو ہٹا دیا. کراچی میں اتنی لاشیں گر گئیں، اور میرے ملک کے اوپر وہ کمسن بچے قربان ہو گئے، لیکن وہاں پہ کسی کو نہ فرصت ملی ہے اس طرح جا کے ان کو کمپنسیٹ کرنے کی، نہ ابھی تک مجھے کوئی امداد دیتے ہوئے لوگ نظر آئے، نہ مجھے ان کے لیے کوئی بڑے اعلانات ہوتے ہوئے نظر آئے، نہ پرائم منسٹر صاحب کے پاس وقت ہے، نہ صدر صاحب کے پاس وقت ہے. تو یہ ملک اور قوم کے اوپر جو لوگ قربان ہوتے ہیں ان کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے. اس کا کمپیریزن یہ مینار پاکستان والی
لڑکی سے نہیں کر سکتے، جس پہ پورا پاکستان لگا ہوا ہے. سپریم کورٹ نے بھی نوٹس لے لیا ہے، ساری عدلیہ لگی ہے، سارا میڈیا لگا ہے اور ساری حکومت لگی ہے. اور کراچی کے اندر جو میرے بچے ہلاک ہو گئے، چھوٹے چھوٹے معصوم کلیاں مسل گئی، تو وہاں پہ جانے کا وقت نہیں ہے. یہ خبر تو یہ تھی کہ پرائم منسٹر صاحب کا توجہ اس طرف بھی دلائی جائے. دوسری خبر جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ ہے افغانستان کے حوالے سے. افغانستان میں ایک پلان کے تحت افغانستان سے جب بیرونی قوتیں وہاں سے بھاگی اور طالبان نے ٹیک اوور کیا تو وہاں پہ اشرف غنی صاحب بہت سا پیسہ لے کر بھاگ گئے. یہ الگ بات ہے کہ اس کی تردید کر رہے ہیں، لیکن بلینز ڈالر تھے. دوسرا وہاں پہ جو سینٹرل بینک کے سربراہ تھے وہ بھی $1 بلین لے کے سائڈ پہ ہو گئے. اور بھی وہاں پہ پوری طرح سے لوٹ مار ہوئی. جس طرح سے نیٹو افواج وہاں سے نکلی، وہ بھی بہت سارا سامان، بہت سارا لوٹا ہوا سامان، گولڈ اور بہت ساری چیزیں وہ آج تک شفٹ کر رہے ہیں. اور وہاں پہ انہوں نے ایک کارڈن آف کیا ہوا ہے پورے کابل ایئرپورٹ کو، اور وہاں کسی کو گھسنے نہیں دے رہے. وہ بہت سارا سامان وہاں سے لوٹا ہوا وہ بھی منتقل کر رہے ہیں. تو ایک تباہ حال افغانستان طالبان کے سپرد کرنے کی کوشش کی گئی ہے. طالبان نے تو خیر ٹیک اوور کر لیا، لیکن ایک تباہ حال افغانستان ان کو دینے کی کوشش کی گئی تاکہ یہ چل نہ سکے، سروائیو نہ کر سکے، اور طالبان الٹیمیٹلی انہی ویسٹ کنٹریز کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر، جولی پھیلانے پر مجبور ہو جائیں اور اسی IMF سے قرضہ مانگیں اور انہی لوگوں کو کہیں کہ جی ہمیں آپ یہ بھیک دے دو. لیکن وہاں پہ بلیسنگ کیا ہو رہی ہے، 2-3 خزانے وہاں پہ مل گئے طالبان کو، اور وہی دولت جو امریکہ سے ڈالروں کی شکل میں آئی ہوئی تھی اس کی ایک کھیپ پہلے مل گئی جاتے ہی، پھر دوسری ملی، پھر تیسری اب کھیپ جو ملی ہے وہ ایک NGO کے بظاہر دفتر سے ملی ہے، اور وہ بھی $1 بلین ہیں. اور اس میں انٹرسٹنگ خبر یہ ہے کہ وہ NGO وہاں پہ لوگوں کو مشنری بنانے پہ پیسہ خرچ کر رہی تھی. یعنی غریب لوگوں کے اوپر پیسہ خرچ کرتی تھی اور پھر ان کے مذہب کو تبدیل کیا جاتا تھا، عیسائی بنایا جاتا تھا، کبھی کسی کو یہودیوں کی تربیت دی جاتی تھی. یعنی مذہب سے دوری کا ایک پورا پروجیکٹ تھا، اور $1 بلین ان کے پاس پڑے ہوئے تھے اور وہ پیسے تقسیم کرتے تھے. اور ابھی بھی جو لوگ مرے جا رہے ہیں ان کے ساتھ جانے کے لیے، جو نیٹو کے لوگ وہاں سے جا رہے ہیں، امریکنز جا رہے ہیں، برطانوی جا رہے ہیں، تمام لوگ وہاں سے انخلا جن کا ہو رہا ہے، تو اس کے ساتھ بہت سارے لوگ جانے کے لیے ایئرپورٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں اور بھوکے پیاسے مر رہے ہیں، اور وہاں پہ گولیاں بھی چل رہی ہیں، وہاں پہ قتل بھی ہو رہے ہیں. تو وہ ان کی جان نہیں چھوڑ رہے. تو یہ بھی بنیادی طور پہ وہی امراض یافتہ طبقہ ہے جو ان بیرونی ممالک کے ان لوگوں کے لیے سرو کرتا رہا، وہاں پہ ان کے ساتھ کام کرتے رہے. وہ تمام کے تمام لوگ وہ ہیں جو 12-15 ہزار لوگ ہیں، اور وہ بھی چاہ رہے ہیں، امریکنز بھی چاہ رہے ہیں، برطانوی بھی چاہ رہے ہیں کہ ان کو لے جا کے وہاں پہ پناہ دے دی جائے اور پھر الٹیمیٹلی افغانستان کے خلاف ان کو یوز کیا جائے. تو یہ ایک طرح سے طالبان کے لیے بڑی بلیسنگ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اس کو نصرت بھی سمجھیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مدد بھی سمجھیں کہ خزانہ ایک بہت بڑا ان کے ہاتھ آیا ہے. یہ 2 بڑی امپورٹنٹ چیزیں تھیں، آپ سے شیئر کرنا ضروری تھا. اور آخر پہ اس نوٹ پہ میں اجازت چاہوں گا کہ پوری دنیا پاکستان کی ایجنسی کو، ISA کی حکمت عملی کو سراہ رہی ہے، اخراج تحسین پیش کر رہی ہے. بہت سارے دشمن جل رہے ہیں، جیلس ہو رہے ہیں، لیکن ہمارے بہت سارے اپنے اس میں بھی کوئی نقص نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. یعنی نہ چاہتے ہوئے بھی دشمن کہہ رہا ہے کہ تمام دنیا کی ایجنسیز ناکام ہو گئی، لیکن پاکستان کی ایجنسی ISA نے اپنے ملک کے جو انٹرسٹ تھا، مفاد تھا، اس کو صحیح پروٹیکٹ کیا، اور اس کے لیے انہوں نے اپنا آپ منوایا ہے. تو اگر پوری دنیا مان رہی ہے تو ہمیں بھی ماننا چاہیے، پرائڈ لینا چاہیے، فخر کرنا چاہیے. تو ہمیں اس میں سے نقص نہیں نکالنے چاہیے. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.